بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جس کو میں چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں، اور جس کو میں حکمت عطا کر دوں اسے خیر کثیر مل گئی۔ قرآن حکیم نے ایک حکمت والے کا ذکر کیا ہے جس کو رب العالمین نے اپنے طور پر حکمت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ حضرت لقمان یہ حکیم تھے، اور یہ کسبی حکیم نہیں تھے، بلکہ رب العالمین نے ان کو اپنی طرف سے حکمت عطا فرمائی، اور یہ بچپن میں ہی حکمت بھری باتیں کرتے تھے، اور پھر اکثر یہ خاموش رہتے تھے، اور جب کبھی بولتے تو ان کی زبان سے موتی بھی کرتے تھے۔ ان کی زبان سے بہت عمدہ الفاظ جس کے اندر بہت زیادہ معنی اور بہت زیادہ حقائق پوشیدہ ہوتے تھے وہ بیان فرماتے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت لقمان ایک بادشاہ کی خدمت میں گئے، اور بادشاہ ان کو بلاتا تھا، ان کی حکمت بھری باتیں سنتا تھا۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ بادشاہ نے ان کو بلایا، اور یہ بادشاہ کے پاس بیٹھا تھا کہ اسی دوران ایک آدمی بادشاہ کے پاس تحفہ لے کر آیا، اور پھل تھا۔ تو اس تحفہ دینے والے نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ پھل میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن یہ پھل ہے کڑوا، اس کا ذائقہ بہت ترش اور کڑوا ہے، لیکن جب آپ اسے استعمال کریں گے تو اس کے اندر بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو بادشاہ نے اس طرح کیا کہ پھل لے لیا اور اس پھل کے ٹکڑے کیے، اور یہ لقمان چونکہ مجلس کے اندر سب سے چھوٹا تھا تو اس نے ایک ٹکڑا لقمان کو دیا۔ اور ویسے بچوں کو پہلے دینا چاہیے، بچوں کا حق بھی پہلے بنتا ہے، کیونکہ اگر آپ بچے کو نہیں دیں گے، آپ کسی اور کو دیں گے تو بچہ دیکھے گا، اور اگر دوسری دفعہ کسی اور کو دیں گے تو بچہ پھر جو ہے نا وہ اور زیادہ حسرت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور ہو سکتا ہے تیسری مرتبہ آپ کسی کو دیں تو وہ بچہ سوال بھی کر لے۔ تو شریعت میں بھی یہی حکم ہے، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی اور بچہ بیٹھا ہوتا تو سب سے پہلے بچے کو دیتے۔ اس میں فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ یہ بچہ غیر اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو حضرت لقمان یہ بچے تھے، تو بادشاہ نے ان کو دیا۔ اب بادشاہ نے وہ باقی پھل باقی سارے اہل مجلس میں تقسیم کیا، اور وہ سب جو ہے نا جو ہی اس پھل کو منہ کے قریب لے گئے تو وہ چونکہ کڑوا تھا، کڑواہٹ کی وجہ سے پھینک دیتے، حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی اچھا نہ لگا۔ لیکن لقمان نے اس پھل کو بڑے مزے لے کر کھایا، اور کھا رہا تھا، لوگ اس کی طرف متعجب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور سوالیہ نظریں اٹھنے لگ گئیں کہ لقمان یہ کیا کر رہا ہے، لقمان نے یہ اتنا کڑوا پھل کھا لیا۔ تو جب لقمان نے دیکھا کہ لوگ میری طرف سوالیہ نگاہوں سے، تعجب کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تو لقمان نے کہا کہ اے لوگو، جن ہاتھوں سے اتنی بڑی نعمتیں اور اتنی بڑی چیزیں عمدہ ملتی ہیں، آج اگر انہی ہاتھوں سے ایک کڑوی چیز بھی مل گئی تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، بڑے مزے لے کر کھا رہا ہوں۔ تو اس بات میں ان کی بہت بڑی حکمت تھی کہ اللہ اتنی بڑی نعمتیں انسان کو عطا کرتا ہے، اتنی بڑی نعمتیں، ہر وقت انسان اللہ کی رحمت اور نعمت کے سائے میں ہے، لیکن کبھی اس کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی امتحان کی گھڑی آ بھی جائے تو اس پر بھی انسان کو صابر شاکر ہو کر برداشت کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح لقمان کے بارے میں ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ یہ لقمان اپنے آقا کے پاس، ان کے بارے میں منقول ہے کہ یہ غلام تھے، بچپن میں اپنے آقا کی خدمت میں رہتا تھا، اور ان کا آقا ان سے حکمت بھری باتیں سنتا تھا۔ جب یہ کام سے فارغ ہو جاتے تو وہ آقا ان کے پاس آ کر بیٹھتا اور حکمت بھری باتیں سنتا تھا۔ تو لقمان ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ باہر سے تشریف لائے، تو ان کا آقا جو ہے نا وہ بہت پریشان تھا۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ آقا چوسر کھیلتا تھا، اور چوسر کھیل کے اندر وہ جوا لگاتا تھا۔ اب جوا ہار گیا۔ اب بدقسمتی سے جوے کے اندر جو شرط رکھی تھی وہ یہ تھی کہ ایک نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وہ جوا کھیل رہے تھے۔ اب انہوں نے یہ شرط رکھی کہ جو آدمی ہارے گا وہ نہر کا سارا پانی پیے گا، تو اگر پانی نہیں پیے گا تو اپنا فدیہ ادا کرے گا۔ اور پھر لقمان کا آقا وہ ہار گیا،
اب جب ہار گیا تو اس نے کہا تو یا تو جو کچھ تو تمہارے پاس مال ہے یہ سب میرے حوالے کرو فدیے کے طور پر، یا پھر اس نہر کا پانی پیو۔ اب نہر کے اتنا زیادہ پانی کون پی سکتا ہے، اور سارا مال دینا بھی اس نے گوارا نہیں کیا۔ اب وہ پریشان، اور لقمان اپنے کام سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ اس کے آقا کا منہ لٹکا ہوا ہے، پریشان ہے، اور پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر چلتا ہے کبھی ادھر چلتا ہے۔ لقمان نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ اس نے ٹال مٹول کر دی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ لقمان نے کہا کہ بھئی آپ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی پریشانی کا حل نکال دوں۔ اس نے کہا کہ مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں 64 ہار چکا ہوں، اور میری یہ شرط تھی، اب یا میرا سارا مال جاتا ہے یا پھر جو ہے نا مجھے نہر کا پانی پینا پڑتا ہے۔ تو اب لقمان نے کہا اس کا حل ہے میرے پاس۔ اس نے کہا کیا حل ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جو آدمی ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ نہر کا پانی پینے کا آپ کو کہے گا، تو آپ اسے کہیں گے کہ میں نہر کے کناروں کا پانی پیوں یا نہر کے بیچ کا پانی پیوں، درمیان کا پانی پیوں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو کہے گا کہ درمیان سے پانی پینا ہے، کنارے کا تو نہیں، سارا جو پلانا ہے اس نے آپ کو، تو وہ آپ کو کہے گا کہ آپ درمیان والا پانی پئیں۔ تو جب آپ کو کہے گا کہ درمیان والا پانی پئیں تو آپ اسے کہیں کہ آپ کناروں والا پانی روکیں تاکہ میں سارا پانی پی سکوں، آپ لمبائی میں جو پانی ہے اس کو روک لیں تاکہ میں سارا پانی پی سکوں۔ تو اس کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ صبح جب ہوئی تو شرط پورے کرنے کا ٹائم آ گیا، کیونکہ ایک دن کی مہلت لی ہوئی تھی۔ اب جب وہ آیا اس نے کہا بھئی اپنی شرط پوری کرو یا اپنا سارا مال میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا کہ میں نہر کا پانی پینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے درمیان کا پانی پینا ہے یا کناروں کا پانی پینا ہے؟ اس نے کہا نہیں، درمیان سے سارا پانی پینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر لمبائی میں سارا پانی روکو اور میں درمیان کا پانی پی لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، میں کناروں کا پانی اور کیسے روک سکتا ہوں لمبائی میں؟ اس نے کہا جب تو وہ نہیں روک سکتا تو میں یہ پانی کیسے پی سکتا ہوں، یہ سارا پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ تو لقمان کی ایسے حکمت بری اور دانش مندی کی باتوں سے ان کا آقا اس شرط پورا کرنے سے بچ گیا۔